अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा नियर वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसग़ीर में, मशरक़ वस्ता में, अफ़गानिस्तान में, नॉर्थ अफ्रीका में, तुर्की इस्तांबुल में और मलेशिया कोलालमपुर में इस वक्त 26 अक्टूबर 2025 और इतवार के दिन की सुबह हो रही है। और मेरे पास जो डेवलपमेंट्स हैं उनका इन तमाम इलाक़ों के साथ उसका ताल्लुक़ है। कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। पॉलिटिक्स की एक और डेफिनेशन ये है कि इंसानी मफादात और इंसानी हकूक़ की ये एक जद्दोजहद है, जिसमें मुख्तलिफ़ अशख़ास, कबीले, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्ट और कौमें जो हैं उन अपने मफादात के लिए आपस में लड़ते हैं। इस वक्त मफादात और हकूक़ की एक ऐसी जंग है जिसका सिलसिला मेरे सामने बाड़ा खैबर एजेंसी या खैबर डिस्ट्रिक्ट बाड़ा से लेकर इस्तांबुल और मलेशिया और इजिप्ट तक जो है वो फैला हुआ है, और एक एक करके मैं इन्हें टच अप ऑन करता हूँ। सबसे पहले हम बात का आगाज़ करते हैं खैबर डिस्ट्रिक्ट की तहसील बाड़ा से, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला जनाब सुहेल अफरीदी साहब, जो इमरान खान के नॉमिनी हैं, उन्होंने हफ्ते के दिन एक जिरगा वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। आपको पता है 18 तारीख से उन्होंने अनाउंस किया हुआ था, और ये जो जिरगा है उसकी जब उन्होंने फुटेज शेयर की है, सुहेल अफरीदी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एरियल व्यू दिया है। तो ये जिरगा, तो आप तवक्को करते हैं कि जिरगा में चंद एल्डर्स होंगे, मशाइख होंगे जो आपस में करीब बैठे हुए होंगे। ये जिरगे से ज़्यादा एक बहुत बड़ा जलसा है। ख़ासी बड़ी जगह है, बहुत बड़ी भी जगह नहीं है, लेकिन जितनी भी जगह है वो बहुत इंटेंसली जैम पैक्ड है, जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस जलसे को और इस जलसा स्ट्रोक जिरगे को उन्होंने अटेंड किया। अब इसके अंदर उन्होंने बड़े की पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे रेज़ किए। मैंने शुरू में आपको कहा कि सियासत जो है वो मफादात और हकूक़ की एक जंग है। तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने वहाँ पर ये ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत ने उनके हिसाब से उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि खैबर पख्तूनख्वा को NSC नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड से 550 अरब रुपए जो हैं वो देने हैं, जो नहीं दिए गए। और उन्होंने ये डिमांड किया कि NSC की जो मीटिंग है, जो बहुत अरसे से नहीं हो सकी, उसे जल्द से जल्द होना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि हमें वफाकी हुकूमत और इदारों ने ये बताया था कि 2018 में ये जो एजेंसीज़ हैं, खैबर डिस्ट्रिक्ट जो है, इसे दहशत गर्दों से, मिलिटेंट से पाक कर दिया गया। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि दोबारा इन एजेंसीज़ में और खैबर के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, और इस किस्म की ख़बरें मसलसल हैं। ये और बात है कि अगस्त में ऐलान किया गया था कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होंगे, लेकिन फिर नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुख्तलिफ़ जगहों पर जो चीज़ हो रही है वो मिलिट्री ऑपरेशंस ही है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वॉर्न किया। अब वहाँ पे जो स्टेटमेंट है उनकी, उन्होंने ख़बरदार किया, वफाकी हुकूमत को वॉर्न किया कि मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। जब आप ये सुनते हैं कि उन्होंने वॉर्न किया तो आपको ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि मैं होने नहीं दूंगा मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन जब उसके बाद के चंद पॉइंट्स आप सुनते हैं तो आपको उसकी एक मुख्तलिफ तशरीह समझ आती है। बिकॉज वो ये कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में कोलैटरल डैमेज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोलैटरल डैमेज एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि मिलिट्री ऑपरेशन की गुंजाइश उन्होंने रखी है, और फिर उसमें वो ये चाहते हैं कि कोलैटरल डैमेज ना हो, और अगर कोलैटरल डैमेज होगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो इससे क्लियर मतलब है कि वो ये अच्छी तरह से समझते हैं वो मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन वो वॉर्न ये कर रहे हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं अव्वल तो होना बहुत एहतियात से हों, इनमें कोलैटरल डैमेज ना हो। अगर डैमेज होगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उसका मुआवजा जो है वो देना पड़ेगा। अब ये जो मीटिंग हुई है, ये जो जरगा है, जो जलसा है, इससे पहले CM हाउस में पेशावर में भी एक मीटिंग हुई, जिसमें एक्टिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब बैरिस्टर गौहर ने भी शिरकत की। उसके अंदर पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब जुनैद अकबर साहब भी उसमें थे, और वहाँ चीफ़ मिनिस्टर के अलावा असद कैसर साहब भी थे। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ैसला किया गया। वहाँ ये गौर व खौज किया गया, वैसे तो ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मीटिंग थी, लेकिन वहाँ ये फ़ैसला हुआ कि हमें खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर एक पीस जिरगा जो है वो मुनक्किद करना चाहिए, जिसमें जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के लिविंग फॉर्मर गवर्नर्स हैं साबिका, उन गवर्नर्स को बुलाना चाहिए, बहुत से फॉर्मर मिनिस्टर्स को बुलाना चाहिए, जिरगे के जो मुख्तलिफ एल्डर्स होते हैं उनको बुलाना चाहिए, नोटेबल सिटीजन्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट को बुलाना चाहिए, और पीस के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कैसे लाया जा सकता है, गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके हवाले से हमें यहाँ पर एक मीटिंग या जिरगा जो है वो करना चाहिए।
اب اس وقت جو صورتحال یہ ہے، اگر سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں، عمران خان کے تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے آپ کامنٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑی توقعات جو ہیں وہ اس وقت سہیل آفریدی صاحب سے وابستہ کر لی گئی ہیں. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سہیل آفریدی بہت جلدی کوئی ایسی تحریک چلائیں گے، کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے اڈیالہ جیل کے اندر مقید عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. وہ خیبر پختونخوا میں امن لا سکیں گے، جو ملٹری آپریشنز ہیں اس کا راستہ روکیں گے، اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا کی اوور آل گورننس اور اکنامک سچویشن جو ہے اسے امپروو کریں گے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی ایڈونچرس قسم کی تحریک چلائیں گے، کوئی موومنٹ چلائیں گے. اور اگر آپ طلال چودھری صاحب کے اور حکومت کے منسٹرز کے بہت سے کامنٹ سنیں تو وہ وارن کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی تو اس کا بڑا برا انجام ہوگا. ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن اور کاؤنٹر ایکسپیکٹیشن یا وارننگ، یہ خطرہ ہے کہ شاید سہیل آفریدی جو ہے اس قسم کی کوئی تحریک کے موومنٹ چلائیں گے اور ایک بار پھر عوام کو لے کر وہ اسلام آباد کا رخ اختیار کریں گے یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز کریں گے. میرا استدلال اور خیال یہ ہے کہ کوئی بھی اگر سہیل آفریدی صاحب سے یہ توقع رکھتا ہے یا انہیں ایسا مشورہ دیتا ہے تو وہ سہیل آفریدی صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا بہی خواہ نہیں ہے. یہ وہ سٹیج نہیں ہے جہاں پر اس قسم کی کوئی چیز کرنی چاہیے. اس وقت سہیل آفریدی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، نئے ہیں، ان ایکسپیرینس ہیں. ان کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم جو ہے ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے، ان کو بہتر مشورے دے رہی ہے. سہیل آفریدی کا چیلنج ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، عمران خان کی رہائی، ملٹری آپریشنز کا راستہ روکنا، ان تمام چیزوں کے لیے سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کے اندر ایک موبلائزیشن اور انگیجمنٹ کا پروسیس لے کے چلنا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک ایسی انیبلنگ ایٹماسفیئر پولیٹیکل پیدا کر سکیں جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جنرل صاحبان، GHQ اور جو اس وقت وفاقی حکومت ہے وہ انہیں ایک سیریس لیڈر کی حیثیت سے دیکھیں. وہ یہ سوچنے لگ جائیں کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں، وہ پاپولر ہیں، ان کے اندر عوام کی تائید ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف طبقہ فکر کو، مختلف تحصیلوں کو، ڈسٹرکٹ کو، صوبے کے ڈفرینٹ جو سیکشنز ہیں پاپولیشن کے، لیڈرشپ کے، سیکنڈری لیڈرشپ کے، ان کا انہوں نے اعتماد حاصل کر لیا ہے، انگیج کر لیا ہے. اور سہیل آفریدی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. سہیل آفریدی جو ہے وہ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. تحریک سے، موومنٹ سے حل نہیں نکلے گا، انگیجمنٹ سے اور ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر، ایک خاص ٹرم ہے پالیٹکس کی، مطلب ایسے حالات پیدا کر دینا، ایسے سرکمسٹانسز پیدا کرنا جس میں سے سولوشنز ایمرج کر سکے. یہ ہے ایکچوئل چیلنج سہیل آفریدی صاحب کا. اب سہیل آفریدی صاحب کے چیلنج کو یہیں رکھتے ہیں اور ہم چلتے ہیں استنبول، جہاں پر ہفتے کے دن پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایک ڈائلاگ ہوا جس کو ترکی کی لیڈرشپ نے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اسے میڈیٹ کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن جو سارا ڈائلاگ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس کے اندر کیا بات چیت ہوئی، اس کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میڈیا کے پاس نہیں ہے. نہ پاکستان کے اخبارات ڈان جنہوں نے اس پہ رپورٹ کیا ہے، ڈان اینڈ ٹریبیون، نہ ان کے پاس کوئی ڈیٹیلز ہیں. نہ دنیا کی بڑی خبر رساں ایجنسی روئٹرز جس نے اس پہ سٹوری کی ہے اس کے پاس کوئی ڈیٹیلز ہیں. نہ مشرق وسطیٰ کا اور اس پورے علاقے کا سب سے کریڈیبل جو نیوز پورٹل ہے الجزیرہ، اس نے بھی اس پہ سٹوری کی، اس کے پاس بھی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. ایجنسی فرانس نے سٹوری کی ہے، اس کے بعد بھی کوئی ڈیٹیلز نہیں. تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیٹرڈے کے دن پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیا ہوا ہے. صرف ایک چیز ہے کہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، افغانستان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، اور یہ کہ ہم اب یہ جو سنڈے کا دن ہے اس میں بھی یہ ڈائلاگ جاری رہے گا. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ سنڈے کے دن یہ ڈائلاگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا یا منڈے کے دن جاری رہے گا. تو ہم توقع یہ ہے کہ سنڈے کے دن اس کا کوئی کنکلوژن جو ہے ہمارے سامنے آئے گا. جو اوپیسٹی ہے، جو لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے، آئی ایم سوری فار دس، سڑک پہ بیٹھا ہوں میں، جو لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے اس کی انتہا اتنی ہے کہ افغانستان کی سائڈ سے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ڈیپٹی انٹیریئر منسٹر جو ہیں، غالباً مولوی نجیب ان کا نام ہے، وہ ان کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. پاکستان کی سائڈ سے دنیا کے میڈیا کو اور پاکستان کی میڈیا کو یہ بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کون لیڈ کر رہا ہے. دوحہ میں جب ٹاکس ہوئی تھیں 18 اور 19 اکتوبر کو، تو اس وقت پاکستان کے ڈیلیگیشن میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جناب خواجہ آصف اسے لیڈ کر رہے تھے. خواجہ آصف جو ہیں ان کی فوٹیج، ان کی تصویر ہاتھ ملاتے ہوئے افغان لیڈرز کے ساتھ بھی اس وقت دیکھنے میں آئی تھی.
اب don.com میں جو سٹوری چھپی ہے بہت ڈیٹیل سٹوری چھپی ہے سیٹرڈے کے حوالے سے اور سنڈے کے حوالے سے، لیکن سٹوری جب بھی don.com کی چھپتی ہے تو میرا دل تھوڑا سا کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک شک سا پیدا ہو گیا ہے کہ don.com کی جو سٹوریز ہوتی ہیں جس پہ کسی کورسپونڈنٹ کا ڈان کے نام نہیں ہوتا، یہ don.com کی شاید اپنی ہوتی ہی نہیں ہے اور حکومت کے کسی حساس قسم کے ادارے کی ڈرافٹڈ یہ سٹوری ہوتی ہے، اور جو بھی وہ من پسند چاہتے ہیں ڈان والے don.com کے نام سے اسے من و ان چھاپ دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میرا یہ شک اور میرا یہ خوف جو ہے وہ غلط ہو، لیکن سٹوری میں بڑی سرکاری قسم کی فیلنگ ہے، اور اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے استنبول میں اپنے جو اہداف اور گول پوسٹ ہیں انہیں چینج کر دیا۔ پچھلے 2 دن سے جو چیزیں چھپ رہی تھیں وہ یہ تھا کہ استنبول کے اندر ترکی کی مدد سے ایک مانیٹرنگ میکینزم تشکیل دیا جائے گا، ایک ٹیکنیکل مانیٹرنگ کمیٹی معرض وجود میں آئے گی جو بیسکلی یہ ڈٹرمن کرے گی کہ اور اس میں ترکی کی خاص ایکسپرٹیز ہے۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں کیوں، کہ کراس بارڈر ٹیررزم کیا ہوتی ہے۔ کراس بارڈر ٹیررزم جب اس کی ایویڈنس لائی جائے گی تو پھر وہ کمیٹی اس کو ایگزامن کر کے ویریفائی کرے گی کہ کیا کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے، اس کا راستہ کیسے روکا جائے گا۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہوگی، جس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا چیز ہو جائے تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہوگی کہ پاکستان انٹیلیجنس پرووائڈ کرے افغان طالبان کو کہ کہاں کہاں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں، لوگ چھپے ہیں، سینکچوریز ہیں، اور بجائے اس کے کہ پاکستان کی ایئر فورس ان کے اوپر حملہ کرے یا ڈرونز حملہ کریں، خود افغان طالبان جو ہیں اس کا سدباب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم انٹرنیشنل کرائسس گروپ کو شک یہ ہے کہ جس قسم کے ڈائنامکس ہیں پاکستان کے اندر انسرجنسی کے، اس کا کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ یا سسٹینیبل حل جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا۔ لیکن ابھی جو چیز نئی ہے جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں don.com میں، تو اب جو ویریفیکیشن میکینزم ہے اس کی ساری ڈیفینیشن پاکستان کی سائڈ سے تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب ویریفیکیشن میکینزم یہ ہے کہ ایسا میکینزم ہوگا جو یہ ویریفائی کرے گا، چیک کرے گا، اسرٹن کرے گا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز اور حملوں کو روکنے میں کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان ادر ورڈز یہ ہے کہ تمام اونرس آف رسپانسبلٹی جو ہے ٹی ٹی پی کے حملوں کی پاکستان کے علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں، وہ تمام کی تمام پاکستان کی حکومت نے ایٹ لیسٹ ایز پر دی don.com سٹوری جو ہے، بیکاز افغانستان کی سائڈ سے میں نے دیکھا ہے کوئی اس کے اوپر کامنٹ نہیں ملا، میں سمجھ سکوں کہ ان کا کیا موقف ہے، نہ ہی کسی انٹرنیشنل ایجنسی سے پتہ چل رہا ہے۔ بہرحال پاکستان کے اخبار سے لگتا ہے کہ پاکستان اب یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف جو جوائنٹ میکینزم ہوگا وہ اس حد تک ہوگا کہ افغان طالبان کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جائے گا، ایسیس کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ کس حد تک افغان طالبان جو ہیں وہ اس ٹی ٹی پی کو روکنے میں کامیاب رہیں۔ یہ ویسے بڑی عجیب سی بات ہے، بیکاز اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مائنورٹی پوائنٹ آف ویو، کچھ سرکاری پوائنٹ آف ویو، کچھ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ لوگ شاید کنونس ہو چکے ہیں حکومت کی باتیں سن کے کہ ٹی ٹی پی کے حملوں کے لیے افغان طالبان ہی ذمہ دار ہیں۔ افغان طالبان کا کچھ رول ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو اس خطے کی اور اس پوری کی پوری انسرجنسی کی تاریخ سے واقف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے، پاکستان کے اندر کے محسود اور وزیر قبائل اور ان کا جو جھگڑا ہے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، پاکستان کی ملٹری کے ساتھ، اور جو ان کے علاقوں کے اندر اٹانومی کا مسئلہ ہے، جو ان کے علاقوں میں ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور پولیٹیکل حل مانگتی ہیں۔ افغان طالبان اگر چاہیں بھی وہ مدد ضرور کر سکتے ہیں ایک ڈائلاگ کے لیے، وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کو، لیکن وہ ٹی ٹی پی کے حملوں کو روک نہیں سکتے۔ جس طرح سے امریکنز 20 سال یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، کتابیں لکھ دی انہوں نے، ہر مہینے آرٹیکل چھپتے تھے امریکہ کے جریدوں کے اندر کہ اگر پاکستان کوآپریٹ کرے تو ان کو لگتا تھا کہ افغانستان میں امن ہو سکتا ہے۔ خیال ان کا یہ تھا کہ امریکہ بیٹھے گا، اپنی مرضی کی حکومت کو سسٹین کر سکے گا، لیکن ناؤ ان ریٹروسپیکٹ امریکن اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان یہ ڈیلیوری نہیں کر سکتا تھا۔ خود پاکستان کے اندر یہ لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ افغان طالبان کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، لیکن ان دی اینڈ وہ ہمارے بچے نہیں تھے، ان کے اپنے ایشوز تھے کہ وہ کسی بھی فورن پاور کی پریزنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے ٹی ٹی پی کے خالصتاً ملیٹنسی کے اور اٹانومی کے ایشوز ہیں جن کو پولیٹیکلی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک جو جوائنٹ میکینزم کی ڈیفینیشن چینج کر دی گئی ہے پاکستان کی سائڈ سے، اور جو ٹوٹل اوپیسٹی ہے، لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے اس ڈائلاگ کے حوالے سے، یہ ایک خاصی سیریس چیز ہے۔ اس پہ سونے پہ سہاگا کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے سیالکوٹ سے ایک اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں داغ دی۔ وہ اسٹیٹمنٹ بڑی یہ داغی ہے کہ اگر
استنبول میں میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان سیریس ہیں, امن چاہتے ہیں, لیکن اگر استنبول سے ہمیں امن نہ ملا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی جنگ کی, اوپن جنگ کے سوا. اب ذرا غور کریں کہ خواجہ آصف جو ہیں وہ ایک رسپانسبل ڈیفنس منسٹر ہیں. انہوں نے دوحہ راؤنڈ کو لیڈ کیا 18-19 اکتوبر کو. جب آپ رسپانسبل منسٹریل پوزیشنز میں ہوتے ہیں, یہ تو بالکل ایک کامیڈی شو والی بات ہے نا کہ آپ, ایسا لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو کوئی اگر نوبل پرائز ہوتا کامیڈی کا تو وہ ان کو مل جانا چاہیے تھا. آپ جب رسپانسبل پوزیشنز میں ہیں آپ ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دیتے. اسٹیٹمنٹ ان کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ راؤنڈ تو استنبول کا جو ڈائلاگ ہے یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, ہماری اس سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں, بیکاز اگر اس سے ریزلٹس نہ نکل سکے تو خطرہ یہ ہے کہ ہاسٹیلٹیز بڑھ جائیں گی, دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جو کہ طریقہ ہوتا ہے کہنے کا. لیکن انہوں نے یہ بڑی رسپانسبل قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور تمام دنیا کے اخباروں نے, الجزیرہ کی تو ہیڈ لائن ہی جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہے. اس ساری سچویشن کو دیکھ کے لگتا ہی ہے, اس ساری سچویشن کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت جو رجیم ہے وہ اس حوالے سے کوئی بہت سیریس نہیں ہے, اور وہ اس پورے کے پورے پروسیس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے, بجائے اس کے کہ ایک اسٹریٹجک لانگ ٹرم ان کے پاس ویژن ہو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ ہوئی ہے, اس کو دیکھ لیں واپس. اب ایجپٹ چلتے ہیں, قاہرہ کے قریب, جہاں پر بالآخر پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ایجپٹ کے صدر کے ساتھ 2 دن کا ویٹ کرنے کے بعد وہاں پر صدر فتح السیسی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی پریزیڈینشل پیلس میں. اتحادی پریزیڈینشل اس کو پیلس کہا جاتا ہے. اور اس ملاقات کا جو اعلامیہ یا اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے اس میں ایجپٹ نے, دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی بڑی تعریفیں کی ہیں. ایجپٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلم امہ کی بڑی خدمات ہیں جن کو سراہا گیا ہے, اور پاکستان نے کہا ہے کہ ایجپٹ جو ہے, پاکستان کی ویسے پتہ نہیں مسلم امہ کے لیے پاکستان نے کیا خدمات کی ہیں خاص کر کے اس رجیم نے, لیکن پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایجپٹ نے خطے میں اسٹیبلٹی کے لیے اور پیس کے لیے بڑا کام کیا. اس میں کسی حد تک صداقت ضرور ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان میں جو فائنل ایک پیس ایکارڈ ہوا ہے امریکہ اور قطر کے ساتھ مل کے, ترکی کے ساتھ مل کے, اس کو ایجپٹ نے سپورٹ کیا ہے اور ایجپٹ کی سپورٹ اس میں ہے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ ری افرم کیا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے کہ ایجپٹ اور پاکستان کے درمیان میں انکریزنگ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کوآپریشن ہوگی, انڈسٹریل میریٹائل کوآپریشن ہوگی, بزنس بڑھے گا, ٹیکنالوجی کی کوآپریشن. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ ایجپٹ اور پاکستان کے درمیان کوئی بمشکل $300 ملین کا سالانہ ٹریڈ ہے, جس میں $200 ملین سے زیادہ ایجپٹ کے فیور میں ہے, صرف کوئی تقریباً $90 ملین کا پاکستان کے فیور میں ہے. ایجپٹ کا ایکسپورٹس پاکستان میں بڑھ رہی ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹس ایجپٹ میں کم ہو رہی ہیں, تو بزنس ریلیشن شپ تو کوئی بہت زیادہ اسکوپ اس کا ہمیں نظر نہیں آتا. ان کی اپنی ضروریات ہیں, ہماری اپنی ضروریات. جو چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں وہ ہیں 2, اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ممکنہ ابراہمک ایکارڈ ہے اس میں ایجپٹ تو پہلے ہی اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے, اس کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ بھی, سعودی عرب کے ساتھ بھی. اور اس میٹنگ کی سے ممکنہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کل کو پاکستان کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں میں اسرائیل کے ریکگنیشن پروسیس کی طرف بڑھتا ہے تو ایجپٹ کے ساتھ اس کا ورکنگ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہوگا. دوسری چیز بڑی پرسنل نیچر کی ہے, جیسا کہ میں کئی ویلاگس میں پہلے کہہ چکا ہوں. عاصم منیر صاحب بہت انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں جنرل عبد الفتاح سیسی پریزیڈنٹ کو, بیکاز 2012 میں آرمی چیف کمانڈر ان چیف بنے, وہ ایجپٹ کے پھر ڈیفنس منسٹر بنے, اور اس کے بعد وہ ایک انتہائی غیر مقبول ملٹری ڈکٹیٹر تھے جن کے اوپر الزام ہے, حقیقت بھی ہے, کہ انہوں نے کم از کم 2 مختلف مقامات پہ ہزاروں ایجپشنز جو ہیں ان کا انہوں نے میسیکر کیا, انہوں نے قتل عام کیا. اور اس کے بعد اب ان کو ایک خطے میں امریکہ, سعودی عرب و اسرائیل کی مدد و تعاون سے انہیں اس خطے میں ایک مضبوط پاپولر پریزیڈنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, جو 13 برس سے اس پاورفل پوزیشن جو ہے اسے ہولڈ کر رہے ہیں اسٹارٹنگ فرام 2012. سو جنرل عاصم منیر کے یہاں سے آپ کو مائنڈ آپ ان کا ریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری جو اس وقت پریزنٹ ایک انتہائی غیر مقبول قسم کی پوزیشن ہے, اس سے میں اپنے آپ کو ایک مقبول پریزیڈنٹ جو یہاں پہ بیٹھے اگلے 10, 12, 15 برس تک, اس کے اندر میں کیسے کنورٹ کر سکتا ہوں. اب ایک ہم چھلانگ لگائیں اور ہم چلیں ملیشیا کے کیپٹل سٹی کوالالمپور میں, جہاں پر ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم اور ان کی ٹیم جو ہے وہ خوشی سے, ان کی باچھیں کھلی ہوئی ہیں, وہ بہت خوش ہیں, کیونکہ ایک تو ظاہر خوش تو اس لیے بھی ہیں کہ جو ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایشین نیشنز آسیان کا وہاں سمٹ میٹنگ ہو رہی ہے, دنیا بھر کی وہاں پہ لیڈرشپ آئی ہے, لیکن خوشی ان کی اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ امریکہ کے صدر, دنیا کا سب سے امپورٹنٹ آدمی, شہنشاہ عالم جو ہے جناب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہنچ چکے ہیں. اس وقت وہاں پہ آسیان کے سمٹ کا آغاز ہو رہا ہے.
अब मलेशिया की लीडरशिप की खुशी तो अपनी जगह पे, लेकिन अमेरिका में हाल वैसे तो अमेरिका के हालात बड़े ख़राब होते चले जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरह के हालात हो रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह के हालात चल रहे हैं गुज़िश्ता 7-8 महीने से। लेकिन अभी भी फर्स्ट अमेंडमेंट ज़िंदा है और अमेरिका के अखबारों ने, एनालिस्ट ने एक सवाल ये उठाया है कि अमेरिका के वो सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने गुज़िश्ता कई वर्षों से आसियान में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्हें ये साउथ एशियन नेशंस के समिट में और किसी भी चीज़ में कभी भी उनका इंटरेस्ट नहीं रहा फॉरेन अगेंस्ट, वो आसियान के समिट में क्या करने पहुँचे। तो उस पर जो एनालिसिस उन्होंने किया है सारी हिस्ट्री निकाल के, वो कहा कि सिर्फ एक वजह से डोनाल्ड ट्रंप आसियान में पहुँचे, वो अभी भी लानत भेजते हैं आसियान पे, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो पहुँचे हैं कैम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान में एक पीस अकॉर्ड पे साइन करने के लिए, जिसके वो चीफ गेस्ट हैं, उस पर वो साइन करेंगे और वो इसको अपने सीवी के अंदर ऐड करना चाहते हैं। अब ये क्या मामला है? ये वो मामला है जो आपसे चंद महीने पहले कुछ 2-3 दिन की एक स्किरमिश हुई थी बॉर्डर की कैम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान, जिस किस्म की हम साल में 20-25 करते हैं अफगानिस्तान के साथ, 8-10 पहले हम कर लिया करते थे हिंदुस्तान के साथ, उस किस्म की स्किरमिश थी, कोई सीरियस वॉर नहीं थी। लेकिन वो जो जनबंदी उसकी हुई, उसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी का रोल था और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहुत ज़्यादा और जगह बंद करवाई हैं, जिसका उन्होंने अपने सीवी में एडिशन किया है, जिक्र उसका करते रहते हैं हर वक्त ट्रूथ सोशल पे, उसमें उन्होंने कैम्बोडिया थाईलैंड को भी ऐड किया है। उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग उन्होंने बंद करवाई, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग उन्होंने बंद करवाई, ईरान और इज़राइल की जंग उन्होंने बंद करवाई, उन्होंने इज़राइल और हमास में उन्होंने सुलह करवाई, उसमें कैम्बोडिया थाईलैंड भी शामिल है। अच्छा, अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप 5 जंगें बंद करवाने का जो 5 मुल्क ऐसे हैं स्टेट लेवल पे जो गुज़िश्ता चंद महीनों में डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ 2026 का उसके लिए नॉमिनेट उनको कर चुके हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान 18 जून 2025 को, 7 जुलाई को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसके बाद फिर आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने जॉइंटली रिकमेंड किया, नॉमिनेट किया डोनाल्ड ट्रंप को, फिर कैम्बोडिया ने नॉमिनेट किया, उसके बाद उन्हें अर्जेंटीना ने नॉमिनेट किया। अब नॉर्वेजियन पीस कमेटी जो बेचारी है वहाँ पे ओस्लो में, नॉर्वे के अंदर, उसको मुझे शक है कि जलाब लगे हुए होंगे, बिकॉज अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये फाइनल डिसीजन उन्होंने करना है, कम से कम सैकड़ों कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, दुनिया के जितने गरीब ममालिक के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे डोनाल्ड ट्रंप को रेकमेंड कर चुके होंगे नोबेल प्राइज़ के लिए। ऐसा क्राइसिस जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा कि उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया होगा। और अगर नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी फिर भी कोई स्पाइनल कॉर्ड दिखाती है, तो मुझे शक है कि नॉर्वे की हुकूमत पर बड़ा प्रेशर होगा, और जब ये फैसला करना होगा नॉर्वेजियन पीस कमेटी को, नोबेल प्राइज़ पीस कमेटी को, तो उस वक्त अमेरिका की जो नेवी है, जो उनका कोई बेड़ा जो है ना 5th फ्लीट या 7th फ्लीट जो है, वो नॉर्वेजियन सी के अंदर अपनी एक्सरसाइजेस शुरू कर देगा, या कोई ट्रेड का मसला जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को इनको देना ही पड़ेगा 2026 का, और वैसे भी उन्होंने बहुत अच्छा अपना केस बना लिया। अब 2 मैं चीज़ें और बता दूं जिसकी फ्यूचर में सिग्निफिकेंस है आने वाले चंद दिनों में। एक तो जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं साने तकेशी, उनके साथ यहीं कोलालमपुर में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि साने तकेशी जो हैं वो अपने आप को मार्गरेट थैचर की री इनकारनेशन के तौर पे देखती हैं एज अ स्ट्रॉन्ग लेडी। वो समझती हैं कि जापान के डिफेंस एक्सपेंडिचर में, आउटले में इजाफा होना चाहिए, अमेरिकन हमेशा से ये चाहते हैं। तो इस पे दोनों का कंसेंसस है। और यहाँ एक प्रिलिमिनरी मीटिंग के बाद, वैसे भी सुना है कि वो बहुत पसंद करते हैं, उनको मिलना चाहते हैं उनसे, तो उसके बाद वो टोक्यो में एक समिट मीटिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर साने तकेशी के दरमियान, जिनकी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, 2 वोट उनके पास थोड़े हैं अपनी नेशनल असम्बली में जापान के। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट समिट मीटिंग होनी है वो चंद दिनों में, मेरा ख्याल है थर्सडे के दिन में, साउथ कोरिया में, जहां एपेक के एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के समिट के लिए पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ एक्चुअल मीटिंग होनी है। और वो मीटिंग होनी है उनकी हैंडशेक की विद द चाइनीज़ प्रेसिडेंट, द अदर स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द वर्ल्ड। 2 एम्परर्स की मीटिंग होनी है, और वो है ट्रेड के इशू से। और उसके हवाले से एक प्रिलिमिनरी मीटिंग सैटरडे के दिन कोलालमपुर में हुई है बिटवीन द अमेरिकन ट्रेड ऑफिशल्स एंड द चाइनीज़ ट्रेड ऑफिशल्स। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारा कंस्ट्रक्टिव डायलॉग रहा है। तो एक एजेंडा सेट हो गया है जिसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि चीन अमेरिका की कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले लेगा, कुछ बोइंग तैयारे ऑर्डर करेगा, और रेयर अर्थ मेटल पे अपनी गिरफ्त थोड़ी सी लूज़ करेगा ताकि अमेरिकन इंडस्ट्री को ब्रीदिंग मिले। और अमेरिका इन रिटर्न जो है एनवीडिया चिप्स उनको देगा और अपनी पूरी हॉस्टिलिटी जो है उसे रिड्यूस करेगा। देखें क्या होता है। जब डिटेल्स आएंगी तो आपसे शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि 12 घंटे के बाद भी मैं आपसे मुलाकात हो सके। थैंक यू सो मच।